بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تزکیہ نفس کے لیے جتنے بھی کوئی اپنی طرف سے طریقے ایجاد کرے گا تو وہ از خود ایک بدعت ہوگی، اور اپنی طرف سے للہ کرنے کے لیے جو ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن و سنت اس کو سمجھیں اور اس کے بارے میں دیکھیں کہ وہ کیا تعلیم دیتا ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا وضاحت کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کیا تعلیم دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی غیر فطری یا اس طرح کے تزکیہ جو قرآن میں موجود نہیں ہے، سنہ میں موجود نہیں ہے، اور اپنی طرف سے ہم بیان کر رہے ہیں، تو ایسے کوئی بھی طریقہ قابل قبول نہیں۔ اللہ کے ہاں صرف اور صرف جتنے انبیاء بھی آئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری کتاب دی گئی ہے، یہ پورا مکمل ضابطہ حیات ہے، تو یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے کہ انسان اس سے کتنا کیسے سیکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے پوری زندگی اس کے مطابق ہم گزارتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتاب دی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی قرآن جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری اور عمل کیا، اور دنیا میں جو 100% یہ کرسچن ہے اس نے ایک بک لکھی، اور تاریخ میں سے 100 جو انفلوئنس ہیں جنہوں نے دنیا کو متاثر کیا ہے، تو اس نے پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق اور قرآن کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنی پوری زندگی صبح و شام اور اپنی آرام کرنے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ جب بھی قبیلے آتے، لوگ آتے، اور ایک دم اس کی طرف لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے تھے۔ عبس و تولّیٰ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لوگوں کے ساتھ میں بھی گفتگو تھے، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو ہدایت کا طالب ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں، نہ کہ ان لوگوں کی طرف جو ہدایت، جو ایمان، جو اللہ کی کتاب کو مانتے ہی نہیں ہے، جو یہ مانتے ہی نہیں کہ اس کے بعد ایک زندگی ہے، ایک لائف ہے۔ تو جو ایک ہدایت آپ کے ہدایت تلاش میں، ہدایت کی تلاش میں آپ سے چیزیں سیکھنے کے لیے آئے، تو ان کی طرف توجہ دیں۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن جو ہے نا، اس میں ہما بھی الہما فجور تقواہا، اس میں فجور بھی ہے اور تقوی بھی، انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، ان میں سے کون سی چیز انسان بڑھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے۔ لیس انسان الا ما سعی، انسان کے لیے کچھ نہیں لیکن جسے کوشش کرتا۔ لا یکلف نفس الا وسعها، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو یہ اٹھا سکتا ہے باہر، اس کی وسعت سے زیادہ مکلف ہے جو۔ تو ہم جس چیز کے مکلف ہیں وہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری ہے اس کو سمجھے، اور وہ سمجھ کے تو آگے ہم اس چیز کو پھیلائیں، جو لوگ نہیں جانتے، جن تک یہ لوگ دعوت نہیں پہنچی ہے۔ تو قرآن جو ہے اللہ کی کتاب، اور اس پہ ایمان لایا جائے، اس کو مانا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، جسے قراء عرب کے لوگ سمجھتے پڑھتے ہیں، اور اس کو سمجھا جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور اس کو نافذ کیا جائے۔ تزکیہ نفس کا کوئی اور طریقہ اگر ہم کریں گے، اور ہمارے ہاں یہ ہوگا کہ وہی یا شریعت کی پابندی کہیں بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جب ان سے کہا گیا کہ آپ اتنے اللہ کے آپ بندے ہیں، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ اتنی کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں،
تو کوئی بھی ایسی جو پابندی اپنے شریعت سے ختم کر دے یا اس کا کوئی لنک اتنا بڑھ جائے اللہ سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی خام خیالی ہو سکتی ہے، اس کے اپنے جو سوچتا ہے، جس پہ وہ فکر کرتا ہے، جس پہ وہ لگا ہوا ہے، تو اس میں اس کی اپنی ایک ذہن جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں دوسری یہ چیز ہے کہ ہم تزکیہ نفس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کی جائے، محبت کی جائے، اتباع کی جائے، اور ان کے مطابق ایک کامل نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو زندگی ملے گی اس کے مطابق ہم کام کریں گے تو ہم دنیا میں بھی اور اس کے بعد میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن یہ ایک مسلسل کام کرنے کے لیے ہے۔ اگر مسجد میں آپ اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، کام کر رہے ہیں، چیزوں کو پڑھ رہے ہیں، تو اسی طرح آپ بازار میں جائیں گے، وہاں بھی آپ کاروبار کریں گے، معاملات کریں گے، آپ کی جو پروڈکٹ ہونی چاہیے بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کے جو معاملات ہونے چاہیے بہت کھرے ہونے چاہیے، جو چیزوں صاف ہو، اگر چیز ناقص ہے تو اس کو بتایا جائے گی اس میں نقص یہ ہے، تو پھر انٹرنیشنل، پھر حکومت، ہمارے کچہری، ہمارے تھانے، ہمارے پوری جہاں جہاں ہم کام کر رہے ہیں ان جگہوں پہ ہم اللہ کے لیے اور اللہ کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد مبارکہ ہیں، تو ان کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی اگر اس شخص تزکیہ نفس کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جہاں سے شریعت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لایا ہوا دین وہاں وہ ہٹ جاتا ہے اور اس سے ہٹ کے کوئی چیز لے کے آتا ہے، کوئی اس کے باطن میں کوئی چیز آ جاتی ہے جو سینہ و سینہ منتقل ہو، تو ایسی خرافات ہوں گی اور اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کو صحیح طریقے سے کریں اور پایہ تکمیل تک لے کے جائیں، لیکن قرآن و سنہ کی روشنی میں زندگی کو دیکھیں گے اور تزکیہ نفس کریں گے۔ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے کام کو کریں۔ السلام۔